بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اور ناظرین، عربی گرامر کورس کے اندر ہم نے اسم کو سمجھنا شروع کیا ہوا ہے، اور اس کے اسم کو سمجھنے کے لیے اس کے جو چار پہلو ہیں، چار باتیں ہیں، وہ اس میں کہ ہم اسم کو جملے کے اندر تب تک استعمال نہیں کر سکتے اور اسم کو مکمل طور پہ نہیں سمجھ سکتے جب تک ہمیں اس کی چار باتوں کا پتہ نہ ہو۔ تو وہ الحمدللہ ہم نے وہ چار باتیں پڑھ لی ہیں۔ اس کو شارٹ الفاظ کے اندر دہراتا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ آگے چلتے ہیں جملے پہ۔ جملے کو، اسم کو سمجھنے کے لیے اس کی جو چار باتیں ہیں وہ ہے اسم کا اعراب، یعنی اسم کی اعراب کی تین حالتیں کہ حالت کا تبدیل ہونا، اس کے معنی کی تبدیلی کے بغیر، وہ اعراب کہلاتا ہے۔ اس کی تین حالتیں ہیں اور وہ آگے ہم نے اسماء کی کیٹیگری سے پڑھا۔ اور اسم کی جنس کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ اسم جو ہے وہ مذکر کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے یا مؤنث کے طور پہ، اور اسم کے ہمیں عدد کا پتہ ہونا چاہیے کہ وہ واحد ہے، وہ مثنیٰ ہے یا جمع ہے، اور اسم کی وسعت یعنی کہ ہمیں اس کا نکرہ اور معرفہ پتہ ہونا چاہیے۔ تو الحمدللہ یہ ہم نے کافی حد تک پڑھا ہے اسے۔ آگے باقی انشاءاللہ مزید آگے چلتے جائیں گے تو یہ ہماری چیزیں بار بار دہرائیں گے، پڑھیں گے، سنیں گے، تو انشاءاللہ یہ مضبوط ہوتی جائیں گی اور انشاءاللہ قرآن پاک سمجھنے میں بہت آسانی ہو جائے گی۔ اب آ جاتے ہیں کہ اسم جو ہے جب الگ الگ استعمال ہوتا ہے، کوئی بھی اسم جو آپ بولیں گے، یعنی کتاب، زید، قلم، تو یہ الگ الگ ہیں، اور ان کو الگ اسم کو عربی گرامر کے اندر، گرامر کی زبان میں، گرامر کی اصطلاح میں اس کو مفرد اسم کہا جاتا ہے، مفرد، الگ۔ اب جملہ جو ہے وہ مفرد کے ساتھ مفرد ملتا ہے تو اس سے مرکب بنتا ہے۔ مفرد پلس مفرد از اکول ٹو مرکب۔ اسم جب الگ الگ ہوگا تو وہ مفرد ہے، مفرد کے ساتھ دوسرا مفرد ملے گا تو وہ مرکب بن جائے گا۔ اب عربی گرامر کے اندر مرکب کی دو اقسام ہیں، مرکب ناقص اور مرکب تام۔ مرکب ناقص ایسا مرکب جس سے بات واضح نہ ہو، جس کے اندر نقص ہو، کمی ہو، تو وہ مرکب ناقص کہلاتا ہے۔ اس کی آگے انشاءاللہ تفصیل ہوگی۔ اور مرکب تام، اس کو جملہ بھی کہا جاتا ہے، جس سے بات واضح ہو وہ مرکب تام کہلاتا ہے، اور مرکب تام کو جملہ کہتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں کہ جس اسم سے جملہ شروع ہو رہا ہے، جس اسم سے جملے کی ابتدا ہو رہی ہے، شروع ہو رہا ہے، اس اسم کو مبتدا کہتے ہیں، اس کو مبتدا کہتے ہیں، اور اس اسم کے بارے میں جو بتایا جائے اس کو خبر کہتے ہیں۔ یعنی
میں اگر یہ بولوں کہ زید، تو یہ ایک اسم ہے، لیکن یہ بات مکمل نہیں ہوئی ہے. تو اب میں یہ کہتا ہوں کہ زید نیک ہے، زید نیک ہے، تو میں نے زید کے بارے میں خبر دی ہے کہ وہ نیک ہے. زید سے جملہ شروع ہو رہا ہے، اس سے ابتدا ہو رہی ہے، تو ہم پہلے حصے کو زید وہ ہمارا مبتدا ہوگا، اور اس کے بارے میں جو ہم بتا رہے ہیں، انفارمیشن دے رہے ہیں کہ وہ نیک ہے، اس کی ایک صفت بیان کر رہے ہیں، تو وہ ہماری خبر ہے. تو مفرد پلس مفرد از اکول ٹو مرکب. مفرد اور مفرد مل کر مرکب بنتے ہیں. مرکب کی دو قسمیں ہیں، مرکب ناقص اور مرکب تام. مرکب ناقص ایسا مرکب جس سے بات واضح نہ ہو، وہ مرکب ناقص کہلاتا ہے، اور مرکب تام جس سے بات واضح ہو وہ مرکب تام کہلاتا ہے، اور مرکب تام کو جملہ بھی کہتے ہیں. تو ہم نے جو اب تک یہ چار پہلو پڑھے ہیں، اعراب، جنس، عدد اور وسعت، تو یہ جملے کو سمجھنے کے لیے، یعنی جملہ بنا سکتے ہیں. تو جملے کی اس کی دو اجزاء ہیں، اس کے جز ہیں. اس میں پہلا جز جو ہے وہ مبتدا کہلاتا ہے، اور دوسری جز جو ہے وہ خبر کہلاتی ہے. اب اس کو آگے جملہ بھی دو قسم کا ہے. قرآن پاک کے اندر جو ہے وہ جملہ، اور عربی گرامر کے اندر بھی جملہ جو ہے وہ دو قسم سے بنتا ہے. جو جملہ اسم سے شروع ہوگا وہ جملہ اسمیہ کہلاتا ہے، اور جو جملہ فعل سے شروع ہوگا وہ جملہ فعلیہ کہلاتا ہے. اور ہم نے یہ پڑھا تھا کہ قرآن پاک کے اندر کلمے کی اقسام میں، کہ کلمے کی 3 اقسام ہیں، اسم، فعل اور حرف. تو قرآن پاک میں جو بھی جملہ ہے، یا وہ جملہ اسمیہ ہوگا یا جملہ فعلیہ ہوگا. جو اسم سے شروع ہوگا اسے جملہ اسمیہ کہا جائے گا، اور جو جملہ فعل سے شروع ہوگا اسے جملہ فعلیہ کہا جائے گا. تو آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے جملہ اسمیہ، کہ جملہ اسمیہ کیسے بناتے ہیں. اب جملہ اسمیہ کی دو اجزاء ہیں. جملہ اسمیہ کے 2 اجزاء ہیں. جس سے جملہ کی ابتدا ہو رہی ہے اس جز کو مبتدا کہیں گے، اور مبتدا کے بارے میں جو بتایا جا رہا ہے اس کو خبر کہیں گے. اب اسے بنانے کا طریقہ کیا ہے کہ ہم نے 4 باتوں کو کور کرنا ہے، 4 پہلوؤں کو کور کرنا ہے جملہ بناتے ہوئے. تو اب ہمیں یہ بھی پتہ چلنا شروع ہو جائے گا کہ ہم نے جو اعراب پڑھا، سب سے جو خاص ٹاپک ہے یا جو اہم پہلو ہے، ہم نے وہ پڑھا کہ اعراب کی 3 حالتیں ہیں، حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر. کہ اسم جو ہے وہ اعراب کے اعتبار سے 3 حالتوں میں ہوگا، اور اس کے معنی میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. اس کی شکل یا اس کی حالت تبدیل ہوگی تو اسے اعراب کہا جاتا ہے. اب اعراب کے اعتبار سے جملے کی جو 2 جز ہیں، مبتدا اور خبر، تو مبتدا اور خبر دونوں حالت رفع میں ہوں گے. دونوں حالت، مبتدا بھی حالت رفع میں ہوگا اور خبر بھی حالت رفع میں ہوگی. جیسا کہ میں نے کہا کہ زید نیک ہے. اب زید جو ہے وہ ہمارا مبتدا ہے، اور نیک ہے اس کی خبر ہے. ہم اس کی زید کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ کیا ہے، اس کے بارے میں خبر دے رہے ہیں. تو زید مبتدا، زید بھی حالت رفع میں آئے گا. زید کی جو ہے وہ 3 حالتیں کیا ہیں؟ زیدن، زیدن اور زیدن. تو یہاں مبتدا ہے تو وہ آئے گا زیدن. اب نیک کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ صالحون. نیک کو کیا کہتے ہیں؟ صالحون. تو اب صالحون کی 3 اعرابی حالتیں کیا ہے؟ صالحون، صالحن، صالحن.
اب اس میں زیدن صالحن دونوں حالت رفع میں آئیں گے۔ اب اس میں دوسرے نمبر پہ مبتدا ہمارا اکثر معرفہ آئے گا، مطلب اعراب کے اعتبار سے دونوں حالت رفع میں ہوں گے تو اعراب کور ہو گیا۔ اب وسعت کے اعتبار سے مبتدا وہ حال جو ہے وہ معرفہ ہوگا اور خبر ہماری اکثر نکرہ ہوگی۔ مبتدا معرفہ خبر نکرہ، تو ہماری وسعت کور ہو گئی۔ اب دو کون سی چیزیں رہ گئیں، دو کون سے پہلو رہ گئے، جنس اور عدد۔ تو مبتدا اور خبر جنس اور عدد کے اعتبار سے دونوں میں مطابقت ہوگی، یعنی اگر ہمارا مبتدا مذکر ہے تو خبر بھی مذکر آئے گی، اگر ہمارا مبتدا مؤنث ہے تو خبر بھی مؤنث آئے گی، جنس کور ہو گئی۔ اگر ہمارا مبتدا واحد ہے تو خبر بھی واحد آئے گی، اگر ہمارا مبتدا مثنیٰ ہے تو خبر بھی مثنیٰ آئے گی، اگر ہمارا مبتدا جمع ہے تو خبر بھی جمع آئے گی۔ تو یہ مطابقت سے مطلب یہ ہے کہ مبتدا اور خبر جنس اور عدد کے اعتبار سے دونوں ایک دوسرے کے مطابق ہوں گے۔ تو کیونکہ ہمارا جملہ جو ہے وہ مبتدا سے شروع ہو رہا ہے تو خبر جو ہے وہ مبتدا کے مطابق ہوگی جنس اور عدد کے حساب سے۔ اس چیز کو دوبارہ دیکھتے ہیں کہ مفرد جو کوئی بھی اسم ہوگا وہ الگ ہوگا تو وہ مفرد کہلاتا ہے، اور مفرد کے ساتھ دوسرا مفرد ملے گا تو وہ مرکب بن جائے گا۔ مرکب کی دو قسمیں ہیں، مرکب ناقص، ایسا مرکب جس سے بات واضح نہ ہو، جیسا کہ یہ کتاب، بات واضح نہیں ہو رہی، زید کی کتاب، زید کی کتاب کیا یا یہ کتاب کیا، ہم اس کے بارے میں کچھ بات فائنل نہیں ہوئی، پوری نہیں ہوئی ہے۔ نیا قلم، ٹھیک ہے، یہ قلم، تو اس کے اندر جب ہم یہ کہیں گے کہ یہ قلم ہے یا یہ کتاب ہے یا زید کی کتاب نئی ہے تو بات پوری ہو گئی۔ تو اب اس میں سے جو بات جس میں بات پوری نہ ہو ایسا مرکب جو ہے وہ مرکب ناقص کہلاتا ہے، اور دوسری قسم ہے مرکب تام۔ مرکب تام یعنی جس سے بات پوری ہو جائے، ہم بات واضح ہو جائے، وہ سمجھ میں آ جائے تو وہ مرکب تام کہلاتا ہے۔ مرکب تام کو جملہ کہتے ہیں۔ اب جملے کی آگے دو اجزاء ہیں، پہلا جس سے جملے کی ابتدا ہو رہی ہے اسے گرامر کی زبان میں، گرامر کے اصطلاح میں مبتدا کہا جاتا ہے۔ یہ نام ہے صرف یاد کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم یہ چیزیں پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ بار بار یہ کلیئر ہو جائیں گے۔ مرکب تام یعنی جملہ، اس کے دو اجزاء ہیں، مبتدا جس سے جملے کی ابتدا ہو رہی ہے، جس اسم سے، اس اسم کو مبتدا کہیں گے، اور جو اسم اس کے بارے میں بتا رہا ہے اس اسم کو خبر کہیں گے۔ تو جملے کے دو اجزاء ہیں، مبتدا اور خبر۔ اب جملہ بنانا کیسے ہے کہ اس میں چار باتوں کا وہ لحاظ رکھتے ہوئے، چار باتوں کا خیال رکھتے ہوئے کہ وہ ہمیں دیکھنا ہے مبتدا اور خبر دونوں حالت رفع میں ہوں گے۔ اب ہمیں وہ وجوہات پتہ چلنا شروع ہو گئی ہیں کہ حالت رفع میں اسم کب ہوگا، حالت نصب میں کب ہوگا، حالت جر میں کب ہوگا۔ تو یہ پہلی بات ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ پہلی چیز ہمیں کہ ایک وجہ پتہ چل گئی کہ مبتدا اور خبر جو ہے وہ حالت رفع میں ہوں گے۔ مبتدا اور خبر دونوں اعراب کے حساب سے حالت رفع میں ہوں گے، نصب یا جر میں نہیں ہوں گے۔ اب وسعت کے اعتبار سے مبتدا وہ اکثر معرفہ ہوگا۔ اکثر کا مطلب یہ ہے کہ اگر کہیں پہ نکرہ آئے گا تو اس کی کوئی وجہ ہوگی اس کے لیے، لیکن ہم جو ابھی جملے بنائیں گے یا اس میں دیکھیں گے تو وہ ہم اسے مبتدا کو معرفہ ہی
استعمال کریں گے۔ خبر اکثر نکرہ آئے گی، مبتدا معرفہ خبر نکرہ، اور جنس اور عدد کے اعتبار سے مبتدا اور خبر میں مطابقت ہوگی، وہ ایک دوسرے کے جنس، جو مبتدا کی جنس ہوگی وہی خبر کی جنس ہوگی، جو مبتدا کا عدد ہوگا وہی خبر کا عدد ہوگا۔ تو اس کے اوپر ہم تھوڑی سی پریکٹس کرتے ہیں، اس کے جملے بناتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ ہماری یہ ساری چیزیں اس کے اندر وہ کلیئر ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اب ہم کہتے ہیں کہ زید نیک ہے، زید نیک ہے۔ اب زید کیا ہے؟ مبتدا، اور مبتدا جو ہے وہ ہمارا حالت رفع میں ہونا چاہیے، تو ہم اس کو استعمال کریں گے زیدن، زیدن استعمال ہو گیا۔ اب خبر جو ہے وہ اس کی ہے نیک، کہ زید نیک ہے، تو اب ہے کے لیے عربی کے اندر کوئی ترجمہ نہیں ہے، کوئی لفظ نہیں ہے، تو اسی سے ان کی ترکیب سے یہ چیز واضح ہو جائے گی کہ مبتدا وہ حالت رفع میں، خبر بھی حالت رفع میں، خبر ہے نیک، تو نیک کو کہتے ہیں صالحن، تو زیدن صالحن۔ اب یہ ہمارا جملہ جو ہے یہ مکمل ہو گیا۔ اب اس کو انالائز کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ ان 4 پہلوؤں کے حساب سے پورے اتر رہے ہیں جو ہم نے آگے جملے بنانے کے لیے جو ترتیب پڑھی ہے، کہ مبتدا اور خبر دونوں حالت رفع میں ہوں گے، زیدن صالحن دونوں حالت رفع میں ہیں، مبتدا اکثر معرفہ ہوگا اور خبر اکثر نکرہ ہوگی، تو زید اسم علم ہے، اسم علم معرفہ ہوتے ہیں، تو وہ اس کی ریکوائرمنٹس پوری ہو رہی ہے، اور صالحن نیک وہ نکرہ ہے۔ اگر ہم نے نکرہ کو معرفہ بنانا ہے تو اس میں الف لام لگائیں گے، تو یہاں پہ الف لام نہیں لگ رہا، مطلب نیک صالحن کو دیکھیں وہ ایک صفت ہے، تو اس کیٹیگری میں معرفہ کی کیٹیگری میں دیکھیں گے تو نہ وہ اسم علم ہے، نہ وہ ضمیر ہے، نہ وہ اسماء اشارہ ہے، نہ وہ اسماء موصولہ میں سے ہے، تو اور نہ ہی وہ معرف باللام میں سے الف لام لگا کر، تو وہ صالحن، تو زیدن صالحن، تو زیدن حالت رفع میں، صالحن حالت رفع میں، زیدن معرفہ اور صالحن نکرہ۔ اب جنس اور زائد واحد ہے، صالحن خبر بھی جو ہے وہ واحد کے طور پہ آ رہی ہے، اوکے صالحن کی مثنیٰ کیا بنے گا؟ صالحان، اور اس کی جمع کیا بنے گی؟ صالحون۔ اب اس کی جنس کے حساب سے دیکھیں کہ زیدن صالحن، زید مذکر ہے، صالحن بھی جو لفظی مذکر اس میں آ رہا ہے اس کی صفت بھی مذکر آ رہی ہے، کیونکہ صالحن کی مؤنث کیا بنے گی؟ صالحتن۔ تو یہ چاروں پہلوؤں کے اعتبار سے یہ ہماری چیز مکمل ہو گئی کہ زیدن صالحن، زید حالت رفع میں، مبتدا بھی حالت رفع میں، خبر بھی حالت رفع میں، زید وہ معرفہ ہے، صالحن جو ہے وہ نکرہ ہے، مبتدا معرفہ خبر نکرہ، اور جنس اور عدد کے اعتبار سے دونوں میں مطابقت ہے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ لڑکی نیک ہے، کیا ہے؟ لڑکی نیک ہے، لڑکی کو عربی میں کہتے ہیں بنت، بنتن، بنتن، اور نیک کا معنی ہے صالحتن، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ مؤنث ہے تو اس کے لیے ہم نے مؤنث کا لفظ بولنا ہے۔ تو اب بنتن جو ہے یہ کوئی لڑکی ہے، اب اس کو ہم نے، یہ نکرہ ہے، ہم نے اس کو معرفہ بنانا ہے، تو اس کے شروع میں الف لام لگا کر اسے معرفہ بنائیں گے، البنت، البنت صالحتن، البنت صالحتن، لڑکی نیک ہے۔ اب اس کا انالائز کریں گے تو البنت یہ حالت رفع میں، صالحتن یہ حالت رفع میں، البنت معرفہ ہے، صالحتن نکرہ ہے، البنت مؤنث ہے، صالحتن مؤنث ہے، البنت واحد ہے، صالحتن جو ہے وہ بھی واحد ہے۔ اب اس میں
ہم کہتے ہیں کہ 2 لڑکے نیک ہیں. کتنے؟ 2 لڑکے نیک ہیں. اب لڑکے کی عربی کیا ہے؟ ولدن. ولدن ایک لڑکا. ولدن کی مثنیٰ کیا ہوگی؟ کیونکہ 2 لڑکے ہیں تو یہ مثنیٰ ہے، تو ولدانی. ولدانی. ولدن سے ولدانی آخری حرف کو زبر دینی ہے، الف اور نون زیرنی کا اضافہ کریں گے تو وہ ولدانی. 2 لڑکے نیک ہیں. نیک کی عربی ہے صالحن، تو اس کو مثنیٰ بنائیں گے. صالحن کو آخری حرف کو زبر دیں، الف اور نون زیرنی کا اضافہ کر دیں گے تو وہ بن جائے گا صالحان. حالت رفع صالحینی. صالحینی حالت نصب اور جر. تو جملے کے لیے ہمیں ضرورت ہے کہ خبر وہ بھی حالت رفع میں ہونی چاہیے. تو ولدانی صالحانی. ولدانی ولدان جو ہے یہ اس کا مثنیٰ ہے. اب یہ نکرہ ہے، ولدانی نکرہ ہے، تو اس کو معرفہ بنانے کے لیے شروع کے اندر الف لام لگا دیں گے تو وہ بن جائے گا الولدانی صالحان. الولدانی صالحان. اب 2 لڑکیاں نیک ہیں تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے کہ بنت. البنت یہ واحد ہے اور اس کے لیے ہم کیا کریں گے کہ البنتانی. آنے کی ساؤنڈ جو ہے یہ مثنیٰ کے لیے ہے، حالت رفع کے لیے، اور عینی کی ساؤنڈ جو ہے یہ حالت نصب اور جر کے لیے ہے. تو اس کے اندر ہمارا جو ہے یہ اس طرح سے جملہ جو ہے وہ بن جائے گا. یہ اس طرح سے ہمارے جملے جو ہے وہ مکمل ہوں گے انشاءاللہ. کہ جب بھی جملہ بنانا ہے، اس کی مزید جو ہے وہ ایکسرسائز، کیونکہ کافی لمبی ہو گئی ہے ویڈیو، تو اس کے اندر اس کے اندر ویڈیو کے اندر انشاءاللہ اس کے مزید ہم مشق کریں گے، جملے بنائیں گے اردو سے عربی کے اندر، تو وہ انشاءاللہ وہ ہمارے مضبوط ہوں گے. یہ ہمارے 4 پہلو بھی اور جملہ بنانا بھی آسان ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.